السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 3-4 دن بعد الحمدللہ حجاز مقدس کا سفر کر کے ابھی واپس رستے میں طائف پہنچے ہیں، وہاں آرام کا ارادہ کیا ہے۔ میرا خود بھی خیال تھا، اور میرے ایک دوست ہیں، ہمارے گوجا کے قریب گاؤں ہے 433 روکی، وہاں کے خاور کالو صاحب نے یہ عرض کی، کہا کہ ضرور بنانا ویڈیو، میں بھی اس پہ بنانا چاہتا تھا پہلے بھی، کہ یہ جو فقیر ہیں پاکستان سے مانگنے والے فقیر اتنے ہیں، مسجد نبوی کے پاس بھی، شہر مدینہ میں بھی۔ پھر یقین کریں کہ ہم نکل کے جو ہے وہ عمرہ کے لیے گئے، ہم نے ٹیکسی لی کدئی سے، اور اوپر جب ہم نکلے حرم کے اندر جانے کے لیے تو پہلے ہی ہمیں ملنے والی فقیرہ عورت تھی، وہ پاکستانی۔ وہ میرے دوست کہنے لگے یار، وہ میرے پاس سارا پیسے تھے، تو کہنے لگے اس کو دو یار۔ غالباً اس کو کچھ دیا یا نہیں دیا، آگے آئے، پھر وہ پیچھے ہی پڑ گئی۔ تو میرے دوست کہنے لگے یار کس کس کو دیں گے، چھوڑا، پھر آگے آئے، پھر ایک واش روم سے نکلے، باہر دیکھا تو پھر عورت، عمرہ کر کے باہر نکلے تو پھر۔ میری حکومت پاکستان سے یہ گزارش ہے، اور میں اس کے ذریعے سے اسامہ حمزہ صاحب کو اس بات پر جو ہے پوائنٹ آپ سے عرض کروں گا کہ پہلے بھی آپ سے کام کہا تھا، لیکن پھر میں نے اس پہ آپ کو زور نہیں دیا، کیونکہ اس میں میرا ذاتی مقصد شامل تھا۔ یہ میرے قوم کی عزت، ہمارے جتنے سعودی عرب میں ساتھی رہتے ہیں، دوست رہتے ہیں، ان کی سب کی عزت کا سوال ہے۔ ہم جب نکلے، میں آپ کو بات بتاؤں، ہم جب یہ حلق کروانا تھا، حجامت بنوانی تھی، تو جو حجام ہے وہ کہہ رہا ہے بنگالی بھی ہمیں چھیڑ رہے ہیں، آپس میں باتیں کریں، کہتا ہے آپ کے پاکستانی بی مانگتے ہیں، بی مانگتے ہیں، وہ جیسے مولانا طارق جمیل ان کی بولی، کہتا میں نے کہا کون سا بی مانگ رہے ہیں یہ؟ بعض میں پتہ لگا کہ یہ بھی کہہ رہا ہے تو کاف اس کا کاٹ رہا ہے، بھی کہہ رہا ہے بھی مانگ رہے ہیں۔ بنگالی بھی ہمارا مذاق اڑاتا ہے۔ یقین کرو اسکولوں میں بچے ہم سے پوچھتے ہیں کہ مسٹر یہ واٹ از دس، یہ کیا ہے؟ آپ کے ملک کے اتنے فقیر ہیں۔ سنا پہلے بھی وارننگ پاکستان کو مل چکی ہے۔ یہ ایک خاص علاقے کے لوگ ہیں، جنوبی پنجاب ہے، میں اس شہر کا نام نہیں لیتا، اکثر سرائکی بولتے ہیں وہ، میں کسی کا نام نہیں، کسی زبان والے کا، کسی قوم کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن یہ بہت ہی برا کام، اس سے ہمارے جو پاکستانی ہیں ان کی عزت انتہائی کم ہوئی ہے۔ سعودی اب تک بھی اگر کسی قوم کا سب سے زیادہ عزت کرتے ہیں وہ پاکستانی، لیکن اس کی وجہ سے اتنا افیکٹ پڑا ہے جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا پھر جو 3 ماہ کا جو اپنا اس کا ویزا ہے، کیا نام ہے یار اس کا، عمرے کا، وہ ختم ہو سکتا ہے۔ لوگ، بہت سارے لوگ جن کے معنی ایسے ہیں، وہ اپنی فیملیز یہاں نہیں بلا سکتے، اور کئی سالوں سے جا بھی نہیں سکتے۔ 2 سال سے پہلے وہ اپنے ماں بہن بچوں کو بلا لیتے ہیں، 3 ماہ اپنے پاس ریاض ہیں کہیں بھی رکھتے ہیں، اور ان 3 ماہوں میں 2-3 دفعہ آ کے عمرہ کر جاتے ہیں، ان کے بچے بھی انجوائے کر لیتے ہیں۔ او بھائی یہ اب بند ہو جائے گا، یہ بہت بڑا نقصان۔ پھر بہت سارے لوگ بیچارے ایسے جو ہیں، ان کا وہ وزٹ ویسے فیملی نہیں بلا سکتے، گرمیوں کی چھٹیوں میں فیملیاں بلا لیتے ہیں، وہ بند کر دیں گے یہ وزٹ ویزا۔ اکثر یہ جو لوگ ہیں، میں دیکھ رہا تھا عورت جس طرح مانگ رہی تھی چہرے سے کہ وہ مجبور ہے، وہ کوئی معاہدہ کر کے آئے ہوتے ہیں، جنہوں نے ان کا ویزا لگایا ہوتا ان کے بھی پیسے ہیں۔ گزارش ہے گورنمنٹ سے، اور میں اپنے اسامہ بھائی سے کہوں گا کہ یہ پوائنٹ آف آرڈر پہ اسمبلی میں یہ سوال اٹھائیں وزیر خارجہ سے۔ پھر خود جو پرسنل ڈے ہے، میری آپ سے ریکویسٹ ہے ایز اے بردر کہ آپ اس معاملے کو اسمبلی میں اٹھائیں کہ پاکستان کا کتنا بڑا نقصان ہوگا اگر یہ وزٹ ویزے بند ہو جاتے ہیں پاکستان کے لیے۔ ویزے بھی وہ بند کر سکتے ہیں۔ اللہ کے لیے اس پہ کچھ سوچیں، اور ایف آئی اے کو کہیں کہ اس پہ ایکشن لے۔ یہ سارا جنوبی پنجاب کے جتنے لوگ ہیں وہ ان کو ڈھونڈیں، وہ کتنے لوگ بھیج رہے ہیں، کون بھیج رہا ہے، کس طرح عورتیں آتی ہیں یہاں، وہ کس طرح مانگتی ہیں، اس کے لیے اس کا سد باب کریں پاکستان کی رسپیکٹ کے لیے۔ اور وہ جو پاکستان میں اپنے بیچارے پیسے کما کے پاکستان بھیجتے ہیں، وہ اپنی فیملیاں لانے چاہتے ہیں، اس کے اوپر یہ
नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा। उसामा साहब इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा अपना दूसरा जो मेरा चैनल है अरबाब इख्तियार तक बात पहुँचाने की, उसका भी मैं इस्तेमाल करूँगा। लेकिन मेरा आप इतना तो हक़ है कि आप ये असम्बली में बात उठाएं। हाँ, और पाकिस्तान का अगर मीडिया आपकी दस्तरस है, पाकिस्तान का मेन मीडिया, हाँ, तो उस पर भी अगर ये बात आप पहुंचा सकते हैं तो ज़रूर पहुंचाएं। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए इंशाअल्लाह अल अज़ीज़।